آزاد عدلیہ اسٹرانگ عدلیہ خود مختار عدلیہ وہ ہی اس ایوان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ ڈیموکریسی ایسی ہو جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے، سسٹین کرے، پروٹیکٹ کرے، اور اس میں عدلیہ کا بہت بڑا آنا چاہیے۔ اب بہت ہو گیا، سپریم کورٹ ان کو کتنے الفاظ میں اور کہے، بڑے دبے الفاظ میں سپریم کورٹ نے کہا تھا، اب تو واضح الفاظ میں کہا ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج جو ہے نا 5 بجے سے پہلے نوٹیفیکیشن ہونی چاہیے۔ اس ٹائم ہسٹری میں کوئی ایسا ہوگا کہ آپ ایک ہائی کورٹ کے جج کو اس کی مرضی کے بغیر آپ ٹرانسفر کریں، تو سیدھی بات ہے، اگر جج آپ کی مرضی کے مطابق ڈیسیجن نہیں دیتا تو آپ اس کو کسی اور کورٹ میں ٹرانسفر کریں، اور اگر آپ اس کورٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں، فار انسٹنس اسلام آباد کے ججز کو آپ کوئٹہ ٹرانسفر کرنا چاہے اور نہیں ٹرانسفر ہو تو obviously ریزائن دیں گے۔ یہ طریقہ کار تو اپنی جوڈیشری جو انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے اور اسٹرانگ ہونی چاہیے، وہ لوگوں کی بنیادی حقوق پہ تحفظ کرے، اس کی اگینسٹ یہ سارا کرتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ آئینی ترامیم نہیں ہے، یہ تو آئین کی ریورسل کی ترامیم ہے۔ اچھا سر، مولانا صاحب کا اب کتنا مولانا صاحب کو کریڈٹ جا رہا ہے؟ کل بل مؤخر ہوا، ان سے ملاقات دیکھو کی جا رہی ہے، مولانا کیا صاحب کو سمجھتے مولانا کیا تھا ہمارے ساتھ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، وہ یہ تھا کہ کیا سٹینس آگے ان کو لے کے جائے، اور ہم نے کہا تھا کہ مشترکہ سٹینس لے لے، اور ہم نے پہلے بھی ایک کمٹمنٹ آپس میں کی ہوئی تھی، اور یہی تھی کہ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ہم دونوں جو بھی قانون سازی ہے اس پہ ہمارا موقف ایک جیسا ہو۔ کل رات کو 12 بجے جو کمیٹی میٹنگ تھی جس میں میں بھی موجود تھا، ادھر ہم نے کئی بار پوچھا کہ کم از کم آپ کوئی ڈرافٹ تو دکھائیں تاکہ کوئی بات اگر جس کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، کوئی چیز تو ہو ہمارے سامنے۔ نہ ڈرافٹ تھا، نہ کوئی ڈاکیومنٹ تھا، نہ کوئی کاغذ تھا، نہ کاغذ کا ٹکڑا تھا، ساری ہوا میں بات ہو رہی تھی اور کنفیوز تھی حکومت، بالکل کنفیوز تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ریکویسٹ کر رہے تھے کہ کائنڈلی ہماری بات مان لیں، اس قسم کی التجا کر رہے تھے۔ اوبیسلی ان کے پاس نمبرز نہیں تھے، ڈپریشن میں گئے ہیں اور بڑی ناکامی ہوئی ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا ہے۔ فائدہ کس کو ہوا ہے کہ جوڈیشری بچ گئی ہے، آئین بچ گیا ہے، ورنہ پتہ نہیں 80 سے زیادہ امینڈمنٹس لے کے آ رہے تھے، اس میں عجیب باتیں تھیں جو ان کے، اور میں نے تو سنا ہے کہ شاید لاء منسٹر صاحب کے پاس بھی کاغذ نہیں تھے موجود، پتہ نہیں کاغذ بھی کہاں سے آ رہے تھے۔ اس لیے میرا خیال ہے یہ تحریک انصاف کا تو بڑا واضح موقف تھا اس میں، اور موقف یہ تھا کہ ہم نے کوئی چیز نہیں ماننی جب تک ہم دیکھیں کہ قوم کے فائدے میں نہیں ہے، اور ہمیں کچھ دکھایا بھی نہیں گیا تھا تو ہمارا تو ماننے کا سوال ہی نہیں تھا۔ لیکن یہی ایشو